انتخابات کے نتیجے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابیوں سے اللہ پاک نے نوازا تھا اور گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری. ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، دوسری طرف گلگت بلتستان کے ماؤں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں کے علاوہ پیپلز پارٹی کے تمام قائدین کارکنان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ان کے دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ آج ہم سرخرو ہیں. الیکشن 2026 گلگت بلتستان کے نوجوانان اور خواتین کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. ان کی الیکشن مہم جو کہ دن رات جاری رہی، اسی سلسلے کی آج کڑی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران کو، ٹکٹ ہولڈرز کو حلقوں میں کامیابیاں نصیب ہوئی. نوجوانوں، ماؤں بہنوں نے انتہائی جوش جذبے کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا. یہاں پہ میں ڈسٹرکٹ دیامر کے عوام کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 نشستیں دی، اور ساتھ ساتھ نگر قوم کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے گلگت بلتستان کی اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 100% نتیجہ دیا اور 2 نشستیں دی. نگر اور دیامر سے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ ملنا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. بلتستان اور گلگت ڈویژن روایتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے تصور ہوتے ہیں، اور سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بلتستان اور گلگت ڈویژن کے عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سابقہ روایات کو برقرار رکھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کیا. گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دے کر ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں. جناب چیئرمین، اس بھاری مینڈیٹ کی بنیادی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا گلگت بلتستان کے نسلوں کے ساتھ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. یہ مینڈیٹ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، گلگت بلتستان کے عوام کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، یہ 3 نسلوں کا رشتہ چل رہا ہے. آج گلگت بلتستان کے عوام نے بہت سارے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مرکز میں ایک جماعت کی حکومت ہو اور گلگت بلتستان میں کسی دوسری جماعت پہ اعتماد کا اظہار کیا جائے. لیکن آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر اعتماد کیا. یہ ہمارے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی. جناب چیئرمین، آپ نے یہ ساری ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پہ ڈالی ہے. میں دعاگو ہوں کہ اللہ مجھے اس مشکل ترین ذمہ داری سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا کرے. میں اپنی قیادت کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ دعاگو ہوں خدا بند بزرگ و برتر ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو جو ایوان میں موجود ہے، ممبران گلگت بلتستان اسمبلی، عوامی خواہشات اور جذبات کے عین مطابق عمل کرنے کی صلاحیت بھی دے، اہلیت بھی دے اور طاقت بھی عطا فرمائے. اس حکومت بنانے میں میاں نواز شریف صاحب کا، میاں شہباز شریف صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں، امیر مقام صاحب کا مشکور ہوں، حفیظ الرحمان صاحب اور اس کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جمہوری اصولوں کی پاسداری کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیا. میں یہاں پر علیم خان صاحب کا بھی، اس کی ٹیم کا، میاں خالد صاحب کا، اس کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پورے سیاسی عمل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کی. آج گلگت بلتستان کے اندر ایک یونینیمسلی ان اپوز الیکٹڈ، آپ کے پاس سارے سپیکر، ڈپٹی سپیکر اور سی ایم ہے،
اور یہ جو فنامنا گلگت بلتستان کے اندر جو پیدا ہوا یا اس کو قائم کیا گیا، اس پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور تحریک انصاف ہماری عظیم خان صاحب کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب چیئرمین، جناب میرے گلگت بلتستان کے باسیوں، میں تھوڑا سا گلگت بلتستان کی اہمیت کے اوپر تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہمارے خطے کی کیا اہمیت ہے۔ گلگت بلتستان دنیا کا بلند ترین خطہ ہے، جہاں پہ 7,000 گلیشیئرز پائے جاتے ہیں، اور یہ 7,000 گلیشیئرز پولر ریجن کے باہر زمین پر دنیا کا سب سے زیادہ گلیشیئر آئس کا ذخیرہ رکھنے والا خطہ گلگت بلتستان ہے۔ یہ تھرڈ پول میسیو آئس ریزرو ہے جو وطن عزیز پاکستان کے لیے بنیادی طور پر واٹر شیڈ کا کردار ادا کرتا ہے۔ گلگت بلتستان کے تمام 7,000 گلیشیئرز انڈس ریور سسٹم، جس کو چیئرمین صاحب میں اور آپ سندھو کہتے ہیں، انڈس ریور سسٹم کو فیڈ کرتا ہے، اور پاکستان کے تمام صوبوں کی زراعت کی بنیادی جو ضروریات ہے وہ گلگت بلتستان کے 7,000 گلیشیئرز پورا کرتے ہیں۔ اور 26 کروڑ عوام کو جو پانی کی سپلائی ہے، پینے کا جو پانی ہے، اس کے اندر بھی گلگت بلتستان کے یہ گلیشیئرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو توانائی کی، بجلی کی جو ہائیڈرو جنریشن، جتنی ہائیڈرو جنریشن ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر بھی گلگت بلتستان کے یہ 7,000 گلیشیئرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کراکرم ہمالیہ ہندوکش ایکو ٹورزم اور ماؤنٹینئرنگ ٹورزم کے اوپر عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں کے ان گلیشیئرز پر، ان ہیبیٹاٹ کے اندر نایاب وائلڈ لائف کا ایک مطلب بہت بڑا ایک ہیبیٹاٹ ہے اس خطے کے اندر، جہاں پر دنیا کی نایاب ترین وائلڈ لائف ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہماری اہمیت۔ دوسری طرف سے ہم دیکھیں تو دوسرا جو ہمارا پوٹینشل ہے سیاحت کے حوالے سے، ہم سیاحت کے اعتبار سے گلگت بلتستان دنیا کا بہت امپورٹنٹ خطہ ہے۔ پوری دنیا کی آبادی گلگت بلتستان آنا چاہتی ہے۔ دنیا جہاں کے تمام سیاحتی مقامات کی نسبت گلگت بلتستان کو سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشل حاصل ہے، لیکن گلگت بلتستان پہنچنے کے لیے جو سفر کی غیر یقینی صورتحال ہے، یہ ہم 78 سال میں ختم نہیں کر سکے۔ جب تک گلگت بلتستان کے لیے سفر کی جو سہولیات ہیں، اس میں ہائی رکاوٹوں کو ختم کر کے عالمی ٹریولنگ سٹینڈرڈز فراہم نہیں کرتے، گلگت بلتستان کا سیاحتی پوٹینشل سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے۔ ہمیں زمینی اور ہوائی سفر دنیا کے لیے سرٹن بنانا ہوگا، یقینی بنانا ہوگا۔ ہمیں سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے اندر ارائیول ویزے کی بھی فیسلٹی دینی ہوگی تاکہ ٹورزم کا جو پوٹینشل ہے یہ ہارویسٹ ہو سکے۔ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے بہت سارے ڈیسٹینیشن مینجمنٹ کے پروگرام ہمیں لانچ کرنے پڑیں گے۔ بیجا بدکاری کو روکنی پڑے گی۔ رینج لینڈز کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، ان کو تحفظ دینا پڑے گا۔ نیشنل پارکس کے اندر جو ہمارے پاس فلورا فانا ہے، ان کا تحفظ کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ایک ٹورزم ڈیسٹینی کے طور پہ اس کو دنیا میں اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ٹورزم سے جب ہم نکلتے ہیں، مائننگ منرل پہ پہنچتے ہیں۔ جیمز مائننگ منرل کے حوالے سے گلگت بلتستان دنیا کا امیر ترین خطہ ہے۔ یہاں پر پریشیس میٹلز ہیں، بیس میٹلز ہیں، یہاں پر ریئر ارتھ منرلز ہیں، کریٹیکل ایلیمنٹس ہیں، یہاں پہ گولڈ اینڈ سلور کے ڈپازٹس ہیں، یہاں پر پلاٹینیم کے گروپ میٹلز ہیں۔ جیم سٹون کا بہت زیادہ ذخیرہ گلگت بلتستان میں ہے۔ یہ سارے پوٹینشلز رکھنے کے باوجود
ان پوٹینشلز کا آج تک فائدہ گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں ہوا. اس کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آگے آتے ہیں, ہمارے پاس جو ایگریکلچر ہے, لائف سٹاک ہے, فشریز ہے. یہ روایتی طور پہ گلگت بلتستان کو لائف سٹاک ایریا تصور کرتے تھے. ہمارے پاس جو موسم ہے وہ شاید دنیا کے کہیں پر بھی موجود نہیں ہے, اور ہمارے پاس جو سپیشیز آئیں گی, جو فصلیں ہوں گی, جو ہمارے پاس پھل فروٹ ہوں گے, جو ہمارے پاس لائف سٹاک کی جو نسلیں ہیں یا ہمارے پاس جو فشریز کی نسلیں ہیں, وہ گلگت بلتستان کے نایاب ترین سیکٹر ہیں. اس سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے ون ولیج ون پروڈکٹ انشاءاللہ تعالی ہم قریب ون ولیج ون پروڈکٹ کا پروگرام لانچ کریں گے, اور ان سارے سیکٹرز کے اندر ریفارمز کر کے گلگت بلتستان کی دیہات کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کریں گے. تھوڑا سا جغرافیکل سگنیفیکینس پہ بھی بات کریں تو گلگت بلتستان کراس روڈز آف سینٹرل ساؤتھ ایسٹ ایشیا مانا جاتا ہے. اس کے بارڈرز سینٹرل ایشیا سے ملتے ہیں, اس کے بارڈرز ساؤتھ ایشیا سے ملتے ہیں, اس کے بارڈرز ایسٹ ایشیا سے بھی ملتے ہیں. تو یہ دنیا کا ایک عجیب سا خطہ ہے جو 3 ریجنز کو, 3 پیسیفکس کو ملاتا ہے. ساتھ میں چونکہ ایسٹ ایشیا کے ساتھ جو ہمارا اس وقت جو روڈ لنکیج ہے, یہ ایک سائڈ ہماری ڈیولپ ہو چکی ہے. ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا, افغانستان اور تاجکستان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کام کرنا چاہے گی. اور چائنا کی طرف سے جو ہم بارڈر ٹریڈ کرتے ہیں, افغانستان تاجکستان کے ساتھ کمیونیکیشن کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. جناب چیئرمین, یہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ چائنا بارڈر پہ جو ٹریڈ ہوتی تھی وہ سیزنل ہوتی تھی. آپ جب وزیر خارجہ تھے تو آپ نے اس سیزنل ٹریڈ کو آل ویدر ٹریڈ ڈکلیئر کرنے میں آپ نے سگنیچرز کی, آپ نے مجھے بھی بلایا تھا, اور آپ کی موجودگی میں یہ سیزنل سے آل ویدر ٹریڈ ہو رہی ہے. یہاں پہ میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ سائنو پاک ایگریمنٹ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان ہوا تھا, اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایز فارن منسٹر اس وقت سائن کیے تھے. وہ سائنو پاک ایگریمنٹ اس وقت سے آج تک چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ موجود ہے, اور یہ دوستی کی بنیاد جو رکھی تھی بھٹو صاحب نے, اسی کا پھل آج تھوڑا بہت جو ملتا ہے پاکستان کو بھی ملتا ہے, گلگت بلتستان کو بھی ملتا ہے. اس پہ ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. ساتھ میں جو سپیک کی بنیاد رکھی جناب آصف علی زرداری صاحب نے, اور بعد میں میاں صاحب نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیے. ہم چاہیں گے کہ گلگت بلتستان کے جو پوٹینشلز ہیں, ان پوٹینشلز کو ہم اپنا ہمسایہ ملک چائنا کے ساتھ ٹائی اپ کریں, اور پی 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 موڈ کے اوپر انشاءاللہ ہم انویسٹمنٹ لائیں اور جوائنٹ وینچرز کریں, اور گلگت بلتستان کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں, جو مشکلات ہیں, ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگلا جو ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ ہے, ہمارا ایریا اور ہماری پاپولیشن 28,000 مربع میل کے پی سے تھوڑا سا ہم کم ہیں, لیکن آبادی بالکل 17 لاکھ ہے. یہ گڈ گورننس کی مثال ہو سکتی. گلگت بلتستان کا صوبہ ریسٹ آف دی کنٹری کے لیے گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال بن سکتا ہے. انشاءاللہ ہم ٹرانسپیرنسی کو اپنا پرائم سبجیکٹ سمجھتے ہیں, ہم ٹرانسپیرنسی کو اپنا فاؤنڈیشن سٹون مانتے ہیں. ہم تمام سیکٹرز کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہیں, ان تمام سیکٹرز پہ انشاءاللہ ہم ریفارمز بھی کریں گے, اور گلگت بلتستان کو پاکستان کے لیے ایک ماڈل صوبہ بھی بنائیں گے. یہ تو تھے جناب چیئرمین ہمارے پوٹینشلز, تھوڑے سے ہم نے ذکر کیے ہیں. اب ایک لمبی فہرست ہے ہمارے مسائل کی جس پہ بات کی جانی چاہیے. اگر ہم محض پوٹینشلز پہ بات کریں اور مسائل پہ بات نہ کریں تو پھر ناانصافی ہوگی. ہمارا بجٹ جو اس پر ہماری ریکوائرمنٹ ہے یا ہمارا حق بنتا ہے وہ 258 ارب کا بنتا ہے.
جو کہ وفاق نے ہمیں ہر صورت ہمیں دینا ہے، جبکہ فیڈریشن کی طرف سے آج بھی جو ہمیں ریسنٹ جو بجٹ کمٹمنٹ آئی ہے وہ 142 ارب کی آئی ہے، تو مطلب 100 ارب سے بھی زیادہ کی ڈیفیشنسی ہے، جس کو پورا کیے بغیر ہی گلگت بلتستان کے ان جوانوں کے ان خواتین کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔